बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नंदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के वफाकी बजट के बारे में। हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान की होने वाली जो मुकदमा है उसकी समाअत। फिर हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिका के बारे में, जहां इस वक्त कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में हंगामे जो शुरू हुए थे वो फैलते हुए पूरी दुनिया में, पूरे अमेरिका में फैल गए हैं। और उसके बाद हम एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे बर्किना फासो के सरबराह इब्राहिम ट्राओरे के बाद। आज जब हम गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं कि बलूचिस्तान सुलग रहा है, एक तरफ कौम परस्त जमातें हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान यकजहती कमेटी बनाई हुई है, और तीसरी तरफ हुकूमत है या रियासत है। अब मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और उनका जो हल होना चाहिए, जो समझदारी का हल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। वैसे तो बहुत सी जो बलूचिस्तान असेंबली में गुफ्तगू हो रही है, जहरी साहब ने एक गुफ्तगू फरमाई जिसे मैं कम से कम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकता, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि अब बलूचिस्तान का नौजवान आपकी काबू में नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जब हुकूमत संजीदगी से कोशिश करती है तो करनी चाहिए, जब कभी की थी। और सबसे बड़ा जो मसला है बलूचिस्तान का वो लापता अफराद का है। अगर लापता अफराद वाला मसला हल हो जाए तो 70% से ज्यादा मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। बाकी तमाम मसाइल बातचीत से हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हालात बहुत खराब है। तो इस वक्त हम एक गुफ्तगू शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, वो है साबिक वजीर आला जनाब डॉक्टर मालिक बलोच की, जो उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में मैं आपसे अर्ज करूं कि उस टाइम बिल्कुल तैयार थे बातचीत के लिए, और मुझे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा, इख्तियार दी, आवाज भी अस्करी कुवत भी शामिल था। जब वो कामयाबी के करीब पहुंचे, फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने उसको वीटो कर लिया, और वो एक बना हुआ एक मसला था जो 60-70% हल होना था, उसको खराब किया। अब तो आई डोंट थिंक आसमा, जब इनके लिए आपको प्रोलॉन्ग कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत है, लापता अफराद का मसला हल करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में तो अवाम को जो है ना वोट का हक नहीं है। इस दफा जो इलेक्शंस हुए थे वो क्या इलेक्शन थे, ऑक्शन थे। अब जब तक बलूचिस्तान के सही नुमाइंदे नहीं आएंगे पार्लियामेंट में तो मतलब इस वक्त हमारी जो गैप है हुकूमत और अवाम की बहुत बहुत फासले पे है। लोगों के जो बलोच नौजवान हैं उनकी जमहूरियत पे, हम इंतखाबात पे रोज ब रोज एतमाद उठ रहा है। वो रोज ब रोज पाकिस्तान की जमहूरियत से दूर होते जा रहे हैं। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आपके तमाम रास्ते वो बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, बातें तो बहुत हो रही है, इसी इशू पे बातें हो रही है, लेकिन हकीकत इस तरह नहीं है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जब तक ये कोई प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं बनेंगे रिफॉर्म का, और सब नंबर 1 लापता अफराद का मसला हल करेंगे, ये बहुत आगे जाके नौजवानों को मेरिट पे जॉब देना होगा। बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बलूचिस्तान को थ्योरेटिकली वो कहते हैं कि पाकिस्तान का वो है, मेजॉरिटी पाकिस्तान है, लेकिन अमलन उस तरह तो नहीं है ना। एक सूबे को आप वोट का हक नहीं देते हैं तो क्या फायदा उस सूबे का? जो नुमाइंदगी है वो अवाम की नुमाइंदगी तो नहीं है जो। जी, ये बात कर रहे हैं डॉक्टर मालिक की जो नुमाइंदगी है बलूचिस्तान से। और यही मसला है कि पूरे पाकिस्तान में यही मसला है कि वोट किसी एक शख्स को डाला जाता है, किसी एक पार्टी को डाला जाता है, और एमएनए किसी दूसरी पार्टी का आ जाता है।
اور یہ وہ بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت ہے، جو اس وقت انتہائی پیک پر ہے، جس کی شدت انتہائی زیادہ ہے، جس کی ٹینشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، بات عمران خان ان سے کیا بات کرے کہ اطلاعات یہ ہیں، پہلے تو 16-17 سیٹیں کہی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے صرف 9 سیٹیں جیتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور اس وقت انہیں اکثریت بنا کر انہیں حکومت دے دی گئی۔ ظاہر ہے اس طرح اگر حکومتیں چلیں گی تو ایک آدھ ٹینیور چل سکتی ہیں، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نقصان ہے، پاکستان کو نقصان ہے، پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہمارے اس طرح منتخب ہو کر آتے ہیں، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں، اب جو گزشتہ روز بجٹ دیا گیا، اب اس بجٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈیفنس ڈویژن ہے اس کا جو بجٹ میں اضافہ ہے وہ 102% ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں جو بجٹ تھا اس کو 25% کم، 36% کم کر دیا گیا۔ کیبنٹ ڈویژن کا بجٹ 300% بڑھا دیا گیا۔ انڈسٹریز 55% کم ہو گیا۔ وزارت داخلہ 50% بڑھ گیا۔ فوڈ سیکیورٹی 84% بجٹ کم کر دیا گیا۔ اور فوڈ سیکیورٹی ایسی چیز ہے جو کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے اہم ترین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو فوڈ سیکیورٹیز کا پتہ نہیں ہے وہ لوگ بھلا یہ بات کیا کریں گے کہ وہ ملک میں زراعت کو ترقی دیں۔ عدلیہ کا بجٹ 105% بڑھا دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں عدلیہ کی بات ہم بعد میں دوبارہ کرتے ہیں۔ جو نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں ان کا بجٹ 40% کم کر دیا گیا ہے۔ کلچرل ڈویژن ان کا بجٹ 90% بڑھ گیا۔ سب سے خطرناک بات جو ہے وہ ہے کہ ایٹامک انرجی کمیشن کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے، اور کم بھی اتنا کیا ہے کہ آلموسٹ زیرو ہو گیا ہے۔ 99.7% بجٹ کم کر دیا گیا ہے۔ اب نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی اس کا 50% کم ہو گیا۔ اچھا، میڈیا کا جو بجٹ ہے، میڈیا کو دینے کے لیے جو ہے اس کو 50% بڑھا دیا گیا ہے۔ پارلیمانی افیئرز 2500 ارب کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عدلیہ کا جو بجٹ ہے وہ بڑھایا گیا 105%، اور یہ وہ بجٹ ہے، یہ وہ ادارہ ہے جو اپنا کام کر ہی نہیں رہا۔ ہمارے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایک شور مچایا جا رہا کہ پینڈنگ میں ہے مقدمات، پینڈنگ میں ہے مقدمات، اتنے مقدمات اور اتنے آئینی مقدمات اور اتنے غیر آئینی مقدمات۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ آئینی عدالت بنی ہے، اس آئینی عدالت نے اب تک کتنے آئینی فیصلے کیے ہیں۔ اب تو پہلے مجرم فرار ہوا کرتے تھے، ملزم فرار ہوا کرتے تھے، وہ ایبسکانڈر ہوا کرتے تھے، وہ مفرور ہوا کرتے تھے، وہ اشتہاری ہوا کرتے تھے۔ اب تو ہمارے ملک میں جج فرار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان کے مقدمے کی سماعت کے لیے صرف اس وجہ سے ملتوی کر دی گئی سماعت کہ جج صاحب عدالت تشریف نہیں لائے، یعنی بینچ ٹوٹ گیا 2 دن کے لیے۔ اب ایسی صورتحال میں اب مفرور ججز ہونے لگے، ججز فرار ہونے لگے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں، جب تک انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، اس وقت تک کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکے گا۔ بلوچستان سلگ رہا ہے، KPK جل رہا ہے، گلگت بلتستان میں بے چینی ہے، پنجاب میں مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، سندھ میں تباہی و بربادی کر دی گئی، کراچی حیدرآباد کا مینڈیٹ
تو چوری نہیں ہوا، ڈکیتی لگائی گئی، دن دہاڑے چھینا گیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم ترقی کسی طرح بھی نہیں کر پائیں گے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، امریکہ میں تارکین کے وطن کے معاملے پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کیلیفورنیا، لاس اینجلس سے بڑھنے والے اٹھنے والے ہنگامے اب پورے امریکہ تک پھیل چکے ہیں، لیکن وہاں جو ان کے نیشنل گارڈز ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے، لیکن وہ فائر کر کے بندوں کو، انسانوں کو قتل نہیں کر رہے۔ یعنی ہنگامے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ اب کیلیفورنیا سٹی میں آج تیسری رات ہے کہ وہاں رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے، لیکن لوگوں کے سروں میں گولیاں نہیں ماری جا رہی۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا بجٹ جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، کسان برباد ہو چکے ہیں، 2200 ارب کا نقصان کر چکا ہے کسان، کیونکہ کسان کے پاس بیچنے کے لیے گندم کا خریدار کوئی نہیں ہے، اس کے پاس چاول کا خریدار کوئی نہیں ہے، مڈل مین کما رہا ہے، یا وہ لوگ کما رہے ہیں جو یوکرین سے گندم منگا لیتے ہیں، وہ گندم جو یوکرین کے جہازوں میں بھر کر کسی دوسرے ملک لے جائی جا رہی تھی اور اسے باوجود کینسل کر دیا گیا، وہ آرڈر کینسل ہوا اور وہ قسمت ہماری خراب کہ ہم آئے۔ دوسری طرف اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو سی پیک بھی کوئی اتنا بہتر نہیں ہے۔ ڈاکٹر مالک نے جو کہا وہ بجا تھا۔ اس وقت بلوچستان پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ لاپتہ افراد کو پتہ نہیں کب ملے۔ ایک نہتی ڈاکٹر سے ہماری ریاست اتنی خوف زدہ ہے کہ اسے 3 MPO کے تحت نظر بند کیا ہوا، مطلب کہ کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر بھی نہ کہے کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمارا لاپتہ جوان دو، ہمارا لاپتہ بھائی دو، ہمارا لاپتہ بیٹا دو، ہمارا لاپتہ باپ دو۔ اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ خواتین کو بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب تھمے گا یہ سلسلہ، لیکن یہ سلسلہ نہ تھما تو ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اگر پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانا ہے تو ہمیں لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا پڑے گا، لوگوں کا سب سے بڑا حق مانگنا پڑے گا، ان کے ووٹ کا حق مانگنا پڑے گا، کیونکہ 5 سال بعد آنے والا ووٹ صرف ایک ووٹ جو پاکستانی اپنی مرضی سے دیتا ہے، اگر وہ بھی اس کا نہ رہا تو پھر کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔